الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم سب سے پہلے ہم سب کے ذمہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان والی دولت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ دیکھیے ہمارے کتنے پیارے ہم سے بچھڑ چکے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان والی قیمتی دولت جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری ذمہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنی قیمتی دولت ہے، میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ جی رمضان والی دولت عطا فرما دیجئے، رمضان تک زندگی عطا فرما دیجئے، یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ تو جب حضور کو ضرورت تھی رمضان کی تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے رمضان کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی دولت رمضان کی شکل میں عطا فرما دی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، اعتکاف بھی آ رہا ہے، اور لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اگر مل گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہم عبادت کرتے رہے، 24 گھنٹے عبادت کے اندر لگے رہے، 1000 مہینے نہیں 1000 مہینے سے بڑھ کر۔ اب لیلۃ القدر، اعتکاف، سنت اعتکاف، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس رمضان ہی میں رکھا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان والی دولت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ ویسے تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ واسعہ ہے اور اللہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو نوازوں، اسی لیے قانون یہ رکھا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا نہیں فرماتے۔ میں نے آیت پڑھی من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں اس ایک نیکی کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں، کہ اللہ چاہ رہے ہیں میں اس کو بخش دوں، میں اس کو نواز دوں، تو نیکی ایک کرے گا اجر 10 گنا ملے گا، اور جو شخص گناہ کرتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، تو اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھیں گے۔ گناہ ایک کیا لکھا بھی ایک ہی جائے گا، اور نیکی ایک کی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور حدیث میں آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالی 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالی اجر عطا فرماتے۔ ایک نیکی کی کم سے کم 10 گنا، 10 سے کم تو کسی کو اجر ایک نیکی کا نہیں ملے گا، یہ کم سے کم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اللہ تعالی 700 گنا تک بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی یہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اگر آپ ایک نماز پڑھ لیں تو اس حدیث کی روح سے ایک نماز کا ثواب 700 گنا، ایک آیت کی تلاوت کر لیں تو ایسے سمجھے جیسے 700 آیتوں کی تلاوت آپ نے کر لی، 700 گنا ثواب۔ ایک قرآن ختم کر لیا تو مانا 700 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ 700 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو عام دنوں کے حساب سے ہے، رمضان میں ثواب تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک نیکی کم سے کم 10 گنا، یہ تو قرآن مجید، پھر حدیث کہتی ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ سمجھے؟ جیسا جیسا نیت ہوگی ویسے ویسے اجر میں اضافہ ہوگا۔ کم درجے کی نیت ہے 10 نیکیاں، اعلیٰ درجے کی نیت ہے تو ایک نیکی پر 700 نیکیاں بھی ملیں گی، اور اعلیٰ درجے کی نیت ہے تو جتنی جتنی نیت اور اخلاص بڑھتا جائے گا ثواب بھی اس قدر بڑھتا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی بعض لوگوں کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں اس حسن نیت کی برکت سے کہ جو شمار سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ایک روپیہ خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں، سمجھے؟ اس ایک روپیہ خرچ کرنے کی مثال کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے کہ دانے کو زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی پر 100 کے قریب دانے لگے ہوئے ہیں، تو 7 بالیوں پر 700 دانے لگ گئے، تو مانا 1 روپے کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ 700 کوئی حد نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب بڑھاتے رہتے ہیں، اور کس کا بڑھائیں گے؟ جس کی نیت اچھی ہوگی،
نیت جس قدر اچھی ہوتی جائے گی، اخلاص جس قدر بڑھتا جائے گا، ثواب بڑھتا جائے گا، 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ واللہ واسع علیم، آگے فرمایا اللہ بڑی وسعت والے ہیں، اللہ کے پاس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ 700 سے بھی زیادہ ثواب دے سکتے ہیں۔ اور علیم، اللہ جاننے والے بھی ہیں دلوں کے احوال کو، کسی کی کیسی نیت ہے، تو جیسی جیسی نیت ہوگی ویسے ویسے اللہ تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال جیسی نیت ویسا اجر، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالی کی انگنت رحمتیں نازل ہوں ان پر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کا اندر ایسا پاک اور صاف ہو گیا تھا کہ کسی اور کو وہ درجہ اور مقام نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک صحابی ایک مد، یعنی آدھا سیر جو اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور بعد میں آنے والا کوئی شخص اور پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو وہ میرے صحابی کے آدھ سیر جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص والی دولت عطا فرمائی تھی، بعد والوں کا وہ اخلاص نہیں، لہذا ایک مٹھی جو ان کا اللہ کے راستے میں دینا اور ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دینا، یہ بھی اس صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا اخلاص ہوگا ویسا ویسا اجر عطا فرمائیں گے، 10 گنا، پھر حدیث میں آتا ہے 700 گنا تک۔ میں نے عرض کر دیا اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ تو عام نیکی کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے اگلے الفاظ ہیں الا الصوم، مگر روزہ۔ حضور صاحب ہمارے یہ جو میں نے کہا کہ کم سے کم 10 گنا ایک نیکی پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، سمجھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا 700 گنا ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو عام نیکی کے حساب سے ہے، مگر روزے کی بات حضور صاحب ہمارے میں نہیں کر رہا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مگر روزہ فَإِنَّهُ لِي، وہ تو میرے لیے ہے، وہ تو میرے ساتھ میرے لیے خاص ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جو پہلے قانون بیان کیا 10 گنا پھر 700 گنا ثواب ملے گا، وہ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہے ہیں روزے کے بارے میں وہ ثواب نہیں، روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی عطا کروں گا، اس کے بارے میں وہ عام قانون ثواب والا نہیں لگے گا۔ تو اور نیکیوں سے روزے والی نیکی کو اللہ تعالی نے جدا فرما دیا، اور کیا فرمایا، وہ تو میرے لیے خاص ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب اگر اللہ تعالی نے تھوڑی سی بھی سمجھ اور فہم کسی کو دی ہو کہ اگر کوئی حاکم یہ بات کہہ دے کہ اس کام کا بدلہ اور صلہ
وہ تو میں خود دوں گا، میں براہ راست دوں گا۔ تو ادنا سمجھ رکھنے والا شخص بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کوئی عظیم جزا آ رہی ہے، کوئی عظیم بدلہ اور انعام ملے گا۔ جو حاکم کہہ رہا ہے میں خود براہ راست دوں گا، اور جب احکم الحاکمین یہ فرما رہے ہیں کہ روزے کی جزا میں خود براہ راست عطا کروں گا، تو وہ کیا جزا ہوگی جو احکم الحاکمین عطا فرمائیں گے۔ تو روزہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ فرما میں خود براہ راست اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ یہ کیوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے؟ ادھر اشارہ ہو گیا کہ باقی نیکیوں میں کچھ نہ کچھ دکھلاوے والا پہلو آ جاتا ہے۔ دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص یہ نیکی کر رہا ہے، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی حج کر رہا ہے تو حج کا بھی پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا حج کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں شیطان کو کنکریاں مار رہا ہے اور اس کے علاوہ حج کے دیگر ارکان ادا کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا حج کر رہا ہے۔ حج کا پتہ چل جائے گا، نماز کا پتہ چل جائے گا، دوسری باتوں میں بھی دکھلاوے والا پہلو ہے، دیکھنے سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن روزہ وہ عبادت ہے کیونکہ اس میں کرنے والا کوئی کام نہیں، روزہ تو نام ترک کا ہے، نہ کرنے کا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی کے قریب جانا۔ جب آپ بیٹھے ہوئے نہیں کھا رہے، وہ بھی نہیں کھا رہے، باہر والے بھی نہیں کھا رہے، تو دیکھنے سے تو نہیں معلوم ہوگا کہ روزہ ہے، سمجھ؟ تو اس میں ذرہ برابر دکھلاوے والا پہلو نہیں ہے، اس لیے یہ میرے ہی لیے ہے، میرے ہی لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود براہ راست اس کی جزا عطا فرماؤں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے۔ اور وہ جزا کیا ہوگی؟ ظاہر ہے جو اللہ کے شایان شان ہوگی۔ اچھا، اسی روایت کو بعض نسخوں میں یوں بھی پڑھا گیا، بعض حضرات نے یوں بھی پڑھا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ اللہ فرما رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو میں مل گیا، اس کو اللہ مل گیا، میرے علاوہ اس کی جزا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس نے روزہ رکھا اور روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا، خلیفہ نے اعلان کیا کہ محل میں جو چیز پڑی ہوئی ہے تو جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اسی کی ہوئی۔ اب کوئی جواہرات پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کس قیمتی شے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کس پر رکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک بڑھیا اندر آتی ہے، اس نے خلیفہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ کیا تم نے کیا؟ جی آپ نے کہا محل میں جو شے بھی رکھی ہوئی ہے اس پر ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہوئی، تو محل میں تو آپ بھی موجود ہیں، تو میں نے آپ کے ہاتھ رکھ لیا۔ تو جب آپ میرے ہو گئے تو یہ سارے خزانے آپ ہی کے تو ہیں، کہ سارے خزانے میرے ہو گئے۔ آپ جو میرے ہو گئے وہ سارے خزانے آپ کے ہیں، وہ بھی میرے ہو گئے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں اس کو مل جاؤں گا۔ اور جس کو اللہ مل گیا تو اللہ کے قبضے میں تو کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں،
اس کو سارے خزانے مل گئے جس کو اللہ ملے. تو کس کو اللہ ملے گا؟ جو روزہ رکھے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ فضائل تو فضیلت تو میں نے روزے کی بیان کی. روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کی بھی تو تعریف معلوم ہونی چاہیے نا. یاد رکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نام ہے بھوکے پیاسے رہنے کا، نہ کھانے نہ پینے کا نام روزہ ہے. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں عطا ہو جائیں گے. اور دیکھیں کیسے بڑے بڑے فضائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اب بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے. یہ کتنے دکھ کی بات ہے. آپ یہ سمجھیں کوئی پتہ نہیں دوسرا رمضان ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا. بھئی کتنے ہمارے پیارے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض رکھتے ہی نہیں ہیں، بعض رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے. یاد رکھیے جس روزے پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور یہ درجے بیان فرمائے ہیں، یہ روزہ خاص روزہ ہے. کون سا خاص روزہ ہے؟ وہ روزہ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو اور پاؤں کا بھی روزہ ہو. ہر لحاظ سے روزہ ہو، اعلیٰ روزہ ہو، اس کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. کیا مطلب آنکھ کا روزہ؟ آنکھ سے کم از کم روزہ رکھ کر بد نظری نہیں کرنی، کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالنی. اب بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، تو صاحب مسئلہ پوچھنا ہے جی، گرمی بڑی ہے، کام سے آتا ہوں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو میں کہا چلو روزہ گزارنے کے لیے کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی خرافات دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، چلو آسانی سے روزہ گزر جائے گا. یاد رکھیے کہ اگر آنکھ آپ نے غلط اور ناجائز جگہ پر ڈال لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ روزہ نہیں ہے جس پر فضیلتوں کا مدار ہے. اس لیے اس آنکھ کا بھی روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد کان کا بھی روزہ رکھیں. کوئی گانا بجانا، کوئی غلط بات، کوئی غیبت اپنے کان سے نہ سنیں، خلاف شرع بات آپ نے نہیں سننی. کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. کوئی غلط بات، کوئی گناہ والی بات، کوئی گانا بجانا، جھوٹ، غیبت، کسی قسم کی کوئی غلط بات آپ کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے. زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ ہاتھ کسی ناجائز چیز پر، کسی غیر محرم عورت کو اس ہاتھ کے ذریعے نہیں چھونا، کوئی غلط چیز نہیں پکڑنی. پاؤں کا بھی روزہ، غلط چیز کی طرف چل کر بھی نہیں جانا، یہ بھی روزہ ہونا چاہیے. حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، یاد رکھیے اللہ تعالی نے اس روزے میں بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے. عام دنوں میں بیوی کے قریب جانا، اس سے مباشرت کرنا اور حلال چیزیں کھانا پینا بالکل حلال اور جائز تھا. تو روزے کی حالت میں اللہ نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا، اور جو چیزیں پہلے سے ہی حرام تھیں ان کا گناہ کس قدر شدید ہوگا. رمضان کا زمانہ بڑا برکت والا زمانہ ہے. میں نے نفل فرض کے
70 गुना बढ़ जाते हैं, और बरकत वाले जमाने में गुनाह करना ये आम दिनों के गुनाह वाला गुनाह शुमार नहीं। जैसे सवाब का ग्राफ बढ़ जाता है, गुनाह का ग्राफ भी ऐसे ही बढ़ जाता है। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ रोजा रखना है। आपने हर लिहाज से रोजा रखना है, वरना वो हदीस अपने जहन में रखें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज लोग रोजा रखते हैं और उनका रोजा उनको सवाए भूख और प्यास के और कुछ भी नहीं देता। भूख और प्यास तो रोजे से मिल गई है, लेकिन इसके अलावा और कुछ उनको नहीं मिला। समझे? क्योंकि ये रोजा ही नहीं रखा, तो क्या असल रोजा जो है वो कौन सा रोजा होगा? जो आंख, कान, हाथ, पांव, जुबान वाला रोजा होगा। तो ये रोजा होगा तो ये रोजा शुमार होगा, और इस पर ये फजीलतें भी मिलेंगी और बरकत मिलेंगी जो अहादीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया हुआ है, इसको कीमती समझना चाहिए। रोजे की हालत में जितनी तिलावत कर सकते हैं उतनी तिलावत करें, जितनी ज्यादा तिलावत कर सकते हैं तिलावत करें, क्योंकि रमजान और कुरान में एक खास मुनासबत मौजूद है। मुनासबत क्या है कि इस रमजान वाले महीने में ही अल्लाह ने कुरान मजीद उतारा था। आपने देखा, यही वजह है कि आम दिनों में तिलावत कुरान में इतना दिल नहीं लगता जितना रमजान में लगता है। और कुरान और रमजान में खास मुनासबत है। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमजान के महीने में जिब्राइल अमीन के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे, जैसे हाफिज कुरान के साथ दौर करता है। और जो आखिरी साल था उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दौर फरमाया, 2 मरतबा। वो इशारा था कि आइंदा साल पता नहीं जिंदा रहूं या ना रहूं, तो आइंदा साल का दौर भी इसी रमजान में कर लेते हैं। ठीक है? तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कीमती लम्हा दिए हुए हैं। ये अल्लाह की कलाम है, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। फिर रमजान में सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है आम दिनों की निस्बत। जितना ज्यादा हो सकता है कुरान मजीद की तिलावत करें। बाल लोग पूछते हैं कि साहब कोई खास जिक्र बता दें जो इस रमजान में हम किया करें। मैं अर्ज कर दूं, कुरान मजीद से बढ़कर कोई जिक्र नहीं। जो सवाब अल्लाह ताला कुरान मजीद पर आता फरमाते हैं, इससे बढ़कर कोई जिक्र नहीं। लिहाजा रमजान में जो करने वाले चंद काम हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया था, दोबारा यादा कर देता हूँ। वो करने वाले चंद काम ये हैं कि आप जिस कदर हो सकता है कुरान मजीद की तिलावत करें, थक जाए जिक्र अस्कार करें, थक नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें, सलातो तस्बीह पढ़ें, तहज्जुद का एहतमाम करें, जिस कदर नेकियां कर सकते हैं करें, और ये समझ कर करें कि ये हमारा आखिरी रमजान है, इसके बाद दोबारा रमजान हमें नहीं मिलेगा। ये समझ कर नेकियां करें। समझे? एक मर्तबा सुबहानल्लाह पढ़ने का सवाब हमारे शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि दुनिया की सारी दौलतों और सल्तनतों से बढ़कर है एक दफा सुबहानल्लाह पढ़ने का सवाब। तो फिर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा हो। तो फिर कुरान मजीद की तिलावत तो सुबहानल्लाह से भी बढ़कर है, और नमाज तो सबसे बढ़कर है, क्योंकि नमाज में तो तिलावत भी होती है। ये एक एक हरफ पर 10 नेकियां आम तिलावत पर मिलती हैं,
جو تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، جیسے حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، آپ پیچھے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں جو قرآن پڑھا اور سنا جاتا ہے اس میں تو ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی۔ تو عام حالت میں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، نماز والی حالت میں 100 نیکیاں۔ تو جتنا ہو سکتا ہے نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کریں۔ بالخصوص عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس کو تو آپ مختص کر دیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ سارے دن کا نچوڑ عصر سے مغرب تک کا وقت ہے، اس میں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تلاوت کریں، اور پھر آخری 10-15 منٹ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ بہتر ہوگا مناجات مقبول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حدیث کے اندر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، ان سے زیادہ قبولیت والی دعائیں کون سی ہو سکتی ہیں، اور ان سے بہتر دعائیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ دعا عربی میں بھی پڑھیں، ان کا ترجمہ دیکھ کر وہ دعائیں مانگی جائیں۔ یہ بڑی قیمتی لمحات ہیں، اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ آخری 10-15 منٹ میں دعائیں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے مانگیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں دوبارہ ہماری قسمت میں یہ رمضان لکھا ہے یا نہیں لکھا، اسی کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ اس میں عبادات ہو سکتی ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک چیز عرض کر دوں، ابھی مجھے انتظامیہ کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہے اور مسجد کی تعمیر والا سلسلہ بھی چل رہا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ مجھے یاد ہے دادا جی عالیہ رحمۃ فرماتے تھے، تو ایک صاحب کو کہنے لگے، بڑے پریشان تھے کہ اب وہ میرا بنگلہ بن رہا ہے اور میں اب جانے لگا ہوں، مجھے ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں، میں تو کیوں نہیں اپنا بنگلہ اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جاتا؟ وہ کیسے لے جا سکتا ہوں؟ مان لگے وہ ایسے لے جا سکتا ہے کہ تو اس کو وقف کر دے اللہ کے لیے، مسجد مدرسہ بنا دے، تو وہ تو قیامت تک وقف رہے گا۔ جب وہ قیامت تک وقف رہے گا تو پھر قیامت تک تیری قبر میں ٹھنڈی ہوائیں یہاں سے پہنچتی رہیں گی، مرنے کے بعد بھی تیرے ثواب والا میٹر آن رہے گا۔ اس لیے جو حضرات چاہ رہے ہیں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں جس شکل میں بھی دینا چاہ رہے ہیں وہ ضرور کریں۔ ایک ایک نیکی میں نے کہا 700 گنا، پھر اخلاص بڑھے گا، بے حساب ثواب۔ اور بالخصوص یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں بھی جو آپ دیں گے انشاءاللہ قیامت والے روز سود سمیت وصول کریں گے، کیونکہ ایک حرف پر میں نے کہا 700 گنا ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس طرف بھی توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہوا ہے۔ اور ایک آخری چیز عرض کر دوں کہ زکوٰۃ والا پیسہ براہ راست مسجد کی تعمیر میں نہیں لگتا، اس لیے زکوٰۃ سے ذرا احتیاط کر لی جائے، اور واجبی صدقے سے ہاں نفلی صدقہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ جو حضرات جس انداز میں مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔